لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا کلمہ ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جو بھی اپنی زندگی میں وظائف کیے، رب ذوالجلال کی تسبیح کی اور رب ذوالجلال کی ذات کو یاد کیا، اللہ رب العزت سے کلام کیا اور رب ذوالجلال کی توحید پر بیان کیا، تمام انبیاء علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ سے افضل کلمہ نہیں پڑھا۔ اپنی زبان سے کسی اور کلمے کا تلفظ ایسا ادا نہیں ہوا، الفاظ کی ترتیب اور ہو اور جملے اور ہوں اور وہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمہ کو اعلان نبوت جب فرمایا تو یہی کلمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس پر غور کرنے والی بات ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اور اس میں آپ دیکھیں تو حروف کی بنیادی طور پر دو اقسام ذکر کی جاتی ہیں، ایک حروف جوفیہ ہوتے ہیں اور ایک حروف شفویہ ہوتے ہیں۔ جوف کا معنی باطن ہے اور شفویہ کا مطلب ہے وہ حروف جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو ہونٹوں سے ادا ہونے والا، بلکہ اس کلمہ توحید کے اندر ہر حرف وہ ہے جس کا تعلق جوف سے ہے، ہونٹوں سے کوئی حرف بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ کلمہ رب ذوالجلال کے دربار میں اس کا قبول ہوتا ہے جو باطن سے کلمہ پڑھنے والا ہو، جو صرف ہونٹوں سے کلمہ پڑھے اس کا کلمہ قبول نہیں ہے۔ ہونٹوں سے کلمہ پڑھنے والے اتنے منافقین ایسے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھا، زبان سے پڑھا، دل سے نہیں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی، کلمہ توحید کے حروف ہی ایسے بنائے ہیں جن کا تعلق جوف سے ہے، باطن سے ہے، اور یہ حروف بتا رہے ہیں کہ کلمہ اس کا قبول ہوتا ہے جو انسان دل کا صاف ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس پر غور کریں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کا ذکر ساتھ آیا تو کلمہ مکمل ہوا، اور ہمارا کلمہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کلمہ توحید مکمل ہوتا ہے، اور جہاں کلمہ رسالت ساتھ شامل ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دور کس کا ہے۔ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہر پڑھنے والے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں جس ذات کا نام لے رہا ہوں رب ذوالجلال نے اس کا امتی ہونے کا مجھے شرف فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے مکمل حروف 24 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے دن اور رات کی ساعتیں بھی 24 بنائی ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف ایک ایک گھنٹے کے لیے بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جو شخص یہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔ اور یہ روایت آج آپ دیکھیں تو اہل سنت و جماعت کے اندر صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے، پیران اسلام نے جو بار بار ذکر کروا رہے ہیں مساجد کے اندر لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 کے کلمات، یہ دل جو بار بار کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ وہ پیچھے موجود ہے۔ بزرگان دین نے فرمان کے اندر کہ کلمہ طیبہ کے اندر 24 حروف ہے۔ اللہ رب العزت کلمہ پڑھنے والوں کو 24 گھنٹوں کی حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اس پر مزید غور کریں، لا الہ الا اللہ، اس کے کلمے صاحب ہیں لا الہ لا الہ الا اللہ، یہ چار لا الہ الا اللہ۔ آگے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ 7 کلمے ہیں۔ تو بزرگان دین بڑی خوبصورت بات نکال کر امت کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ امت کے اندر ترغیب
بزرگان دین کہتے ہیں انسان کے بنیادی اعضاء جن پر باس ہوتی ہے وہ بھی 7 ہے، اور جن پر وہ سجدہ کرتا ہے وہ ہڈیاں بھی 7 ہیں، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا رب ذوالجلال ہر کلمے کے بدلے اس کو جہنم کے ہر دروازے سے محفوظ فرما دے گا۔ اتنی جامعیت اس ایک کلمے کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید کو اگر صرف دیکھا جائے تو شروع میں کلمہ توحید ہے، ایک حصے میں رسالت کا بیان ہے، شروع میں توحید کا بیان ہے، جس میں توحید کا بیان ہے اس میں لفظوں پر غور کریں، وہاں پہ حروف کی تعداد 12 بنتی ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رب الجلال نے جو انسان پر فرائض لازم کیے ہیں، جو چیزیں فرض ہیں، وہ 6 ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری فرضوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور 6 ایسی چیزیں ہیں جو باطنی فرضوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ 6 جو ظاہری سے تعلق رکھتی ہیں اس میں طہارت ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور جہاد ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو توکل ہے، صبر ہے، رضا ہے، تسلیم ہے، زہد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ تفویض کو بھی ذکر کیا گیا کہ اپنے سارے کام اللہ رب العزت کے سپرد کر دینا، اسے تفویض کہتے ہیں۔ جس بندے نے اپنے باطن کو اتنا صاف کر دیا ہے کہ اس کے باطن کے اندر صرف اللہ کی رضا رہتی ہے اور اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر طلب کرتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اس کا بار بار ذکر کرنے والا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے ظاہری فرض ادا کرنے کا بھی موقع دیا ہے، اور رب ذوالجلال نے اس کو باطنی فرائض ادا کرنے کا بھی طریقہ عطا فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام و تسلیم ذکر کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں صحابہ کے مجمع میں سرکار نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ دیکھیں سرکار اسلام کے خطاب کی جامعیت۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خود نبی ہے اور ان کا تذکرہ امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ نبیوں کا تذکرہ کرنا اور پھر اپنی امت کے اندر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی محبت کا نعرہ لگائیں تو کسی اور نبی کی محبت چھوڑ جائیں۔ وہ اور ہیں جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اپنا نبی مانتے ہیں اور دیگر انبیاء کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ سرکار کی یہ سنت بتا رہی ہے کہ جہاں پہ اپنی زبان سے تم میرا تذکرہ کرتے ہو وہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سنا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب تو پر ہم کلام ہوئے تو کلام کے اندر لذت تھی اور کلام کرنے کا شوق تھا۔ رب ذوالجلال نے وہ پورا کیا، انعام عطا کیا، اگرچہ جو مانگا تھا وہ ملا لیکن جو ملا وہ بھی کام نہیں تھا۔ عرض کرتے ہیں یا ربی انی شیئا اذکرک بہ، اے میرے رب مجھے تو ایسی تعلیم دے جس کے ذریعے میں تمہیں یاد کروں، ایسا وظیفہ بتا۔ ایک یہ ہے کہ میں خود اپنی زبان سے اپنے طور پر تیرا ذکر کروں، ایک یہ ہے کہ تو مجھے وظیفہ بتائے، تیرے بتائے ہوئے وظیفے پر میں تجھے یاد کروں۔ جس طرح آج وہ اپنی طرف سے بھی وظائف کرتے ہیں لیکن جو خاص اجازت کی نظام سے ہوتی ہے یا اساتذہ سے ہوتی ہے اس کے اندر تاثیر سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، جب حدیث پڑھاتے تھے تو اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسلسل کچھ بیان کرتے تھے کہ یہ حدیث کس سے روایت ہوئی، پھر آگے کس سے روایت ہوئی، یہاں تک کہ رسول کریم اسلام مسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو اس طرح اگر وظیفہ مل جائے جس طرح ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث پاک ہے اس میں یہ ذکر ہے، ایسے ہیں جن کا تعلق اہل بیت کے ائمہ سے ہے اور اس حدیث کے سارے راوی وہ ثابت کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی بندہ پاگل ہو، مجنون ہو، اس پر اس حدیث کی سند
حدیث تو پڑھی جائے گی، لیکن حدیث سے پہلے جو ان سادات کے ناموں کی سند ہے اگر وہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو رب ذوالجلال اس کو جنون سے نجات عطا فرما دے گا۔ آگے اس میں فائل کا تصرف ہے کہ وہ دم کرنے والا کتنا کامل ہے، کتنا قابل ہے، کتنا صاف ہے، اس کے اپنے اندر کتنی طہارت ہے اور اس کے باطن کی کتنی صفائی ہے، اس کی زبان کا کتنا اثر ہے۔ وظیفوں کے اندر اسی طرح کی طاقت موجود ہے، فائل کے اندر کمی ہوتی ہے، کبھی دم کرنے والا کامل ہوتا ہے اور کبھی ناقص ہوتا ہے، ناقص بندے کا دم کام نہیں کرتا اور جو کامل ہوتے ہیں ان کا دم کام کر جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات، یا رب علمنی اذکرک بہ، اے میرے رب مجھے تعلیم فرما، مجھے ایسا وظیفہ دے کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرے بتائے ہوئے وظیفے کے مطابق مجھے یاد کروں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، اے پیارے موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی یا ربی کل عبادک یقول کذا، یہ تو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، مجھ سے قبل جتنے انبیاء آئے، جتنے ان کے پیروکار آئے، متبعین آئے، جنہوں نے ان کو مانا، سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، تو خاص بات اس میں کیا ہے؟ میں تیری بارگاہ سے خاص کسی کا ماننا کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ عام لوگوں کا بھی وظیفہ ہے، یہ خاص لوگوں کا بھی وظیفہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، جب سارے پڑھتے ہیں تو سارے بندوں کے اندر عام بھی ہے، سارے بندوں کے اندر خاص بھی ہے، سب کو ہی وظیفہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے پیارے موسیٰ یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، اور اس حدیث میں یہ لفظ ہے میری ذات کے سوا ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ رکھو تو ساتوں زمینیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، غور کریں، اس میں عرش بھی ہے، اس میں کرسی بھی ہے، اس میں سدرہ بھی ہے، اس میں جنت بھی ہے اور جنت کی ساری نعمتیں بھی ہیں، ساتوں آسمان بھی ہیں، بیت المعمور بھی ہے، بیت العزت بھی ہے، سارے کرسی ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر وہ سب ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو پھر بھی لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی تبلیغ تمام انبیاء علیہ السلام نے کی۔ اللہ رب العزت کی تسبیح کی لذت، اس کی توحید کی لذت اور کلمہ طیبہ کی لذت انبیاء علیہ السلام نے اپنے خطابات کے اندر ان کی زندگی کے معمولات کے اندر نظر آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور شان و شوکت سے جا رہے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، جنوں پر حکومت عطا کی، اور ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلتی تھی اور وہ کس سرزمین میں إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے اس زمین کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اس زمین سے مراد شام کی زمین ہے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ کس شان سے حضرت سلیمان علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ آپ کی دائیں بائیں جن و انس ہیں اور سر کے اوپر پرندوں نے سایہ کیا ہوا ہے، آپ یوں ایک بنی اسرائیل کے عابد کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بادشاہی عطا کی ہے، پرندے ساتھ ہیں، جن ساتھ ہیں، انسان ساتھ ہیں، اس طرح شان و شوکت کے ساتھ یہ جا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ آج امت کے اندر ایسے لوگ ہیں، یقیناً ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو اقتدار ملتا ہے، سلطنت ملتی ہے، ان کے اندر غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے اور وہ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کو بھول جاتے ہیں، مگر جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں رب ذوالجلال نے انہیں کامل حافظہ عطا کیا ہوتا ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں، تعلیمات کامل ہوتی ہیں، کسی لحاظ سے کمی نہیں ہوتی، اللہ کے سارے بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے یہ شان حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں تو دل میں تھوڑا
ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ میرے پاس جن ہے، میرے پاس پرندے ہیں، میرے پاس انسان ہیں، سب میرے آرڈر کے پابند ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے حکومت دی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی ذات سے دور ہو جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی ہوتے ہی وہ ہیں جن کی ایک جہت رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف ہوتی ہے اور دوسری جہت مخلوق کی طرف ہوتی ہے، اللہ سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی، وہ بنی اسرائیل کا عابد آپ کی بادشاہی کی تعریف کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ایک بندہ مومن جب تسبیح کرتا ہے، بندہ مومن کی تسبیح جب اللہ کی تسبیح کرے، اس وقت اس کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی تسبیح موجود ہے، فرمایا میری ساری بادشاہی اس تسبیح کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنی لذت ہے، بادشاہی پاس ہے، جن و انس ہیں، پرند چرند سب آپ کے آرڈر کے پابند ہیں، حکم کے پابند ہیں، اور آپ کی سلطنت کی تعریف اللہ کا قرآن کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سلطنت مل جائے، قرآن یہ کہتا ہے پھر بھی تمہارا رابطہ رب ذوالجلال کے دربار سے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا ساری سلطنت، چاہے جن ہو، چاہے انس ہو، اور چاہے ہوائیں ہوں، اور چاہے میرے سر کے اوپر پرندے سایہ کر رہے ہوں، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العزت کی تسبیح اس لیے بھاری ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات باقی ہے تو اس کی تسبیح بھی باقی ہے۔ باقی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اللہ کی تسبیح فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے جو مجھے حکومت ملی ہے، اس حکومت کی طرف دھیان دے کر تم یہ نہ کہو کہ یہ بہت بڑی بادشاہی ہے، یقیناً بڑی بادشاہی ہے، مگر سارے جہان کے مالک کا جو سارے جہان کا جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو قیامت کے دن فرمائے گا لیمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے، اس کی بادشاہی دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس بادشاہی کے سامنے ساری بادشاہیاں وہ عطا ہے، اور رب ذوالجلال کی ذات وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیں، لذت توحید کتنی ہے۔ نمرود نے پابندی لگا دی، اور جتنا بھی ساز و سامان کا خوراک تھی، غذائیں تھیں، وہ سب اپنی تحریر میں دے، کہا رزق اس کو ملے گی، دولت اس کو ملے گی، خوراک اس کو ملے گی، غذا اس کو ملے گی جو میرے اوپر ایمان لائے گا، جو میری تعریف کرے گا، جو مجھے خدا مانے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رزق کی کمی نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام کو روز آتے ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال خود کھلاتا ہے، خود کھلاتا ہے۔ جو رات کی عبادت کریں تو کئی کئی دنوں تک فاقہ ان کے قریب نہیں آتا، ان کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصدیق جو نمرود کے پاس ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس تک کلمہ حق پہنچانا چاہتے تھے، دلائل پہنچانا چاہتے تھے، اور معجزات نبوت پہنچانا چاہتے تھے۔ آپ جب اس کے پاس پہنچے، آپ کے ساتھ متقین بھی تھے، اور چند مومن لوگ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ رکھا تھا وہ بھی ساتھ تھے۔ نمرود نے کہا کہ پہلے مجھے سجدہ کرو، پہلے مجھے خدا مانو، تب تمہیں اللہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ جنہوں نے اپنے رب کو ایک مانا ہو وہ کسی اور کو نہیں مان سکتے۔ یہ پیشانی صرف اسی ذات کے سامنے جھکنے والی ہے جس ذات نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور اپنے دربار سے نمرود نے نکال دیا۔ متقین ساتھ تھے، مومنین ساتھ تھے، آخر انہوں نے بھی کسی اعتبار پر کلمہ پڑھا تھا، مانا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تقریریں سنی تھی، اجتماعات اٹینڈ کیے تھے، اور اب پکے محب بنے تھے۔ ان میں سے بھی لوگوں کو طلب تھی کہ آپ کیا بنتا ہے، ہم تو اللہ اور اناج کی چاہے تھے، پوچھے تھے۔ وہ سارے لوگ کامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی تربیت ایک نبی نے فرمائی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ پر ایمان لانے والے، ان کے صحابہ ہوں، سب کامل ہیں، اس لیے کہ ہماری تبلیغ ناقص ہو سکتی ہے، اس کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ ہے اس کے اندر کمی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس میں تھے، شدت میں تھے، بھٹال ہو رہے تھے، وہ سب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان سب کو ساتھ لیا اور ریت کے ایک ٹیلے کے قریب جا پہنچے۔ وہاں سے ایک ٹوڑا ریت پکڑا اور اللہ رب العزت کی حضور میں دعا کی۔
کہ یا اللہ تو اس کے اندر جو کچھ ہم نے ڈالا ہے اسے تو ہماری غذا بنا دے. رب ذوالجلال نے اس ریت کی حیرت، اس کی تصویر کو بدل کے خوراک میں اللہ رب العزت نے اسے آٹا بنا دیا. چیز کی شکل کو تبدیل کرنا یہ اختیار بھی اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دیا ہے. دعا کرتے ہیں حقیقی تصرف اس میں اللہ کا ہے، مگر رب ذوالجلال اپنے بندوں کے ہاتھ پر ظاہر فرما کے اپنے بندوں کی شان ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ میری بارگاہ کے خاص لوگ ہیں. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو لکڑی دی تھی جو تلوار کا کام کرتی رہی، اور تلواریں بھی وہ کام نہ کر سکیں جو رسول کریم علیہ السلام تسلیم کے ہاتھ سے دیا ہوا وہ آلہ جو بظاہر لکڑی تھی لیکن تلوار کا کام کرتی رہی. اس طرح انبیاء علیہ السلام کے اندر جو لذت توحید ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا کلمہ، یہ اتنا انہیں محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ ہر وقت اسی فکر میں ہے. اس لیے تو رب ذوالجلال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. یعنی ساری کائنات بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. رب ذوالجلال جن کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہیں، ہم نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی. بات یہ ہے کہ جسے رب کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو جانتے ہیں جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن میں اور اولیاء کے بارے میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان کو کہا میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلتا، جنہوں نے مجھے یاد کیا ہے ان پر تیرا کنٹرول نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی جو لذت توحید ہے، وظیفے وہی ہیں جو آپ کرتے ہیں، لیکن ایک عنوان کے تحت جب آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں تو ان مسائل کی طرف کرنے کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے. المؤمنین جان رحمت للعالمین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع آدم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب عبادت کرتے تو آپ کے قوم مبارک پہ برم آ جاتے ہیں اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے اللہ رب العزت نے آپ کے اگلوں کو پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو آپ عبادت کم کرتے ہیں. تو رسول کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سرکار سے بڑھ کر اس جہان میں ابدیت کا مقام پانے والا کون ہے؟ کسی کے بارے میں آپ یہ لفظ نہیں بول سکتے کہ سرکار سے بڑھ کر بھی کوئی ابدیت کا مقام رکھنے والا ہو. جن کی ابدیت کا ذکر بار بار قرآن میں آیا، لیکن جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لذت توحید اتنی ہے، اپنے رب کے سامنے جھکنے میں لذت اتنی ہے، عبادت میں شوق اتنا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام تسلیم قوم میں برم آ جانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونے کو پسند کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے ہی ایک دعا جو آپ اکثر پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب یہ عبادت، یہ دعا ہم لفظوں میں تو یاد کر چکے ہیں لیکن کبھی اس کے معنی پہ پڑھتے ہیں. یہ رسول کریم علیہ السلام تسلیم کی دعا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اے میرے اللہ اعنی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما، اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر اور اپنی عبادت کرنے پر تو میری مدد فرما. اور یہ دعائیں تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ امت کی تعلیمات کے لیے ہے، اور امت اگر ان دعاؤں کو پڑھے گی تو رب ذوالجلال ضرور اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے گا. گوہ خلق کائنات جل جلالہ ہمیں کلمہ طیبہ ہر وقت ورد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے بار